آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، سائنس، فلسفی، لٹریچر، آج دنیا بدل رہا ہے، لیکن کشمیر میں آج بھی یہ سو کالڈ سیلف سٹائلڈ فیک پیر باباز کی کہانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ 26 اپریل 2024 کو ایک 60 ایئرس کی لیڈی ایک پیر بابا کے پاس جاتی ہے۔ وہ پیر بابا اس لیڈی پر ایک کلہاڑی سے اٹیک کر کے اس کا مرڈر کر دیتا ہے۔ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیک پیر بابا ایک مینٹلی ریٹارڈڈ پرسن تھا اور بہت سالوں سے لوگ اس کے پاس اپنی پرابلمز لے کر جاتے تھے، جو کلیئرلی ایک برین لیس بیہیویئر کو ڈپکٹ کرتا ہے یہاں پہ۔ اب ایسے ہی بہت سارے کیسز ہمیں کشمیر میں اور پورے انڈیا میں ڈے بائی ڈے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پہ اس سوشل لیول کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر لوگ کیوں ایک مینٹلی ریٹارڈڈ پرسن کے پاس اپنی پرابلمز لے کر جا رہے ہیں، کیوں لوگ اس سوشل لیول کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ اور سائنس کو آج کے اس ویڈیو میں۔ آج ہم آپ کو دل کو دہلانے دین اور ایمان بیچنے کا یہ کاروبار واضح رہے، اس سے پہلے بھی ایک پیر نے آج بھی کچھ ایسے ہی عقیدہ فروش آپ کے سامنے بے نقاب ہوں گے۔ کشمیر میں اسلام صوفی سینٹس کی وجہ سے پھیلا، جن میں بلبل شاہ اور میر سعید علی ہمدانی جیسے نام شامل ہیں۔ اس وجہ سے کشمیری مسلمز میں آپ کو صوفیزم کا ایک بہت بڑا ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا۔ صوفیزم بہت ہے، بیسیکلی آپ کشمیر کو تو کہتے ہی صوفیوں کی سرزمین ہے۔ کہا اے بابا، میں منت مانتی ہوں کہ مجھے اولاد کی صحت چاہیے۔ جتنے بھی فیمس شرائنز آپ کشمیر میں دیکھو گے وہ ساری انہی صوفی سینٹس کو ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ اب شرائنز کو وزٹ کرنا، وہاں پہ پرے کرنا، یہ ایک کلچرل چیز بن چکی ہے کشمیر میں۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر یہ فیک پیر باباز آپ کے لاجک، آپ کی سوچ کو ختم کر کے ایزیلی آپ کے ساتھ فراجری کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، امس یہ خبر کہ مکر جن یہ امس دان اس کرنا تت رشتہ کہین، دپان چھس بس کر پانس سۭتۍ ہیوان رشتہ کر۔ یہ انسیڈنٹ جو ریسنٹلی 26 اپریل کو ہندوارہ میں ہوا، اس میں ایک مینٹلی ریٹارڈڈ پرسن کے پاس کافی سالوں سے لوگ اپنی پرابلمز لے کر آتے تھے۔ اب فرائیڈے مارننگ کو ایک عورت اس سو کالڈ پیر بابا کے پاس آتی ہے اور یہ پیر بابا ایک کلہاڑی کے ساتھ اس کے سر پہ اٹیک کر کے اس کا مرڈر کر دیتا ہے۔ اس آدمی کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس کو ان آئرن ٹولز کا کافی زیادہ آبسیشن تھا، یہ کمپلیٹ مینٹلی بلائنڈ تھا اور اس سے پہلے بھی کافی زیادہ اٹیکس اس نے لوگوں پہ اٹیمپٹ کیے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ آخر اس سب کے بعد کیوں لوگ اس کے پاس جاتے تھے، اور آج بھی کافی زیادہ لوگ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے کئی ایسے انسیڈنٹ سنے ہوں گے، جیسے 2014 کا بڈگام کا سب سے فیمس انسیڈنٹ گلزار پیر جس پہ ریپ چارجز پروو ہوئے تھے۔ اس خبر کو پڑھیے، A self-styled fake peer among 3 arrested for looting cash and gold from an elderly woman۔ ایک اور فیک پیر نے ایک ماں اور بیٹی کو 70,000 روپیز کا اسکیم کیا، اس چکر میں کہ وہ ان کے پیسے ڈبل کر دے گا۔ 21 دن بعد پیسہ ڈبل، اس کے اور 21 دن بعد پیسہ 4 گنا، اس کے اور 21 دن بعد پیسہ 8 گنا، اس کے 16 گنا، 32 گنا۔ اب اس کو اگر ڈیکوڈ کیا جائے تو یہ ایک فل فلیجڈ پورا ایک اسٹرکچرڈ سسٹم ہے۔ اس سسٹم میں ایک پرسن کو پیر مانا جاتا ہے، جس کا مطلب ایک اسپرچول گائیڈ ہے جو آپ کی ساری پرابلمز کو سالو کر سکتا ہے۔ اس پیر کا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے جس کو چیلا کہا جاتا ہے، جو اس کے فائنینسز اور اس کی اپوائنٹمنٹس کو دیکھتا ہے۔ اس چیز کا اسلام سے یا کسی اور ریلیجن سے دور دور تک کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں بس آپ کو اسکیم کرنے کے لیے اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے۔ کوئی پھوکوں کے ذریعے ہیلنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوئی معجزات کا دعوے دار ہوتا ہے، کوئی اس بھیس میں مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کا تصوف سے کم از کم کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے اسلام میں کہیں پہ بھی ایسا مینشن نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کو کسی پیر بابا کے پاس اپنی پرابلمز لے کر جانا چاہیے۔ اللہ کے بغیر کوئی بھی آپ کی پرابلمز کو سالو نہیں کر سکتا۔ قرآن کے پہلے ہی چیپٹر میں اللہ نے مینشن کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور اسی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔
चैप्टर 27 सूरह नमल वर्स 62 में अल्लाह फरमाते हैं, कौन है जो एक बेबस इंसान की दुआ को सुनता है जब वो मुश्किल में होता है, फिर उससे उसकी मुश्किल को दूर करता है। क्या कोई और भी अल्लाह के साथ शरीक है? तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। तो फिर अल्लाह तो पूछेगा ना कि भाई हाँ किधर जे तोड़े पीर साहब जिनके बारे में तुम्हें ज़ोम था। और वो तो फिर सूरह अल-अहकाफ में आया कि वो हस्तियां खुद दुश्मन हो जाएंगी उनकी। जाला लहू शुरका, अब उसने शरीक ठहरा दिए। ये फलां बुजुर्ग के मज़ार पे मैं गई थी, ये उनकी निगाह करम हुई है। These are the teachings of Islam। लेकिन फिर भी एक इग्नोरेंट पर्सन एक पीर के पास जाकर एक तावीज लेकर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऐसी टीचिंग्स न अल्लाह ने हमें दी है, न हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। अब यहाँ पे मैं कोई मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ जो आपको इस्लाम सिखा रहा है, बट मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कोई भी चीज करने से पहले एक बार लॉजिकली उस चीज के बारे में सोचें। मेरे हिसाब से इस चीज का, इस इग्नोरेंस का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एजुकेशन से है। अब यहाँ पे एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स पे थी, बट कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स इस एक्सट्रीम सूफिज्म को प्रमोट करके लोगों को इस्लाम से भी दूर करते हैं और ऐसे इंसिडेंट्स का शिकार भी बनाते हैं, सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए। एक बार आप रैशनल माइंड के साथ ये सोचें कि क्या अल्लाह हमें ये टीचिंग्स देगा कि एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन के पास आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जाएं? नहीं, इसके अपोजिट हमें कुरान में मिलता है कि अल्लाह ने कहा है आप तब तक किसी चीज़ को फॉलो मत करो जब तक ना आपको उसका डेफिनेट इल्म हासिल हो। ये चीज़ आपको सिर्फ इस्लाम में देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि सारे रिलीजन्स में आपको ऐसे फेक पीर बाबाज, ऐसे फेक ऑफ शूट्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो राम रहीम का केस हो, आसाराम का केस हो या रामपाल का केस हो। हर रिलीजन में आपको ये इंसिडेंट्स सुनने को मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा सोशल इवल बन चुका है। रिलीजियस स्कॉलर्स को चाहिए कि अपनी पब्लिक को अवेयर करें कि उनका रिलीजन एक्चुअली क्या कहता है। अगर आपको अल्लाह से मदद मांगनी है तो डायरेक्ट मांगो, आपको किसी पीर बाबा के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी कंट्री में भी ऐसे लॉज होने चाहिए जो इन फेक पीर बाबाज की प्रैक्टिसेस को इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इंडिविजुअल लेवल पे निभानी है। आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हमारे इस्लाम में अल्लाह ने एजुकेशन को कंपलसरी क्यों रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे हम ऐसी एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।